السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے بارک میں ایک سوال تھا، یہ وہ اکثر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائی تو لوگوں نے اسے نا خانہ پیشاب سے خراب کر دے بھر دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میں نے ایسی بیماری لگا دوں کہ خود ہی اسے صاف کر کر کے اپنے جسم پر مل لیں گے، تو انہیں خارش کی بیماری لگا دی گئی۔ تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو گند ہے اپنے جسم پر ملو تو تمہیں شفا ملے گی، تو انہوں نے خود ہی وہ کشتی سے گند اٹھا کے اپنے جسم پر لگایا اور وہ ٹھیک ہوتے گئے۔ کیا ایسی روایت کہیں سے مل جاتی ہے؟ کیا ایسی روایت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ اس قوم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی، اس کشتی کے اوپر انہوں نے گندگی ڈال دی، یعنی اپنا ہی پخانہ جو ہے اس کشتی میں بھر دیا۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی روایت کہیں ملتی ہے؟ جی، کچھ کتابوں میں ایسی روایات ملتی ہیں، جس طرح کہ ایک فارسی کی بڑی مشہور کتاب ہے المرسل، اس میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ قصص الانبیاء کتاب ہے، اس میں بھی نقل کیا گیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تو آپ نے کشتی تیار کر کے گھر تشریف لے آئے، تو وہ قوم کو پتہ چلا، تو قوم کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے اس کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر قوم کو بھیجا، قوم کے دوسرے ساتھیوں نے کہ جاؤ جا کے کشتی کو گندگی سے بھر دو، تو وہ آئے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ وہاں پہ گندگی ڈالنی شروع کر دی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام آپ صبح تشریف لے گئے کہ میں دیکھوں جا کے کشتی کیسی تیار ہوئی ہے۔ جب آپ نے نظر کی تو دیکھا کہ وہاں پہ بدبو آ رہی ہے، تو قوم جو ہے وہ وہاں پہ اپنی گندگی ڈال کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے اللہ، میں نے تو کشتی جو ہے اس لیے تیار نہیں کی تھی جو قوم نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نوح، آپ پریشان نہ ہو، ان کی گندگی جو ہے میں انہی کو اٹھانے پہ مجبور کر دوں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ وہاں پہ گندگی کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اسی دوران ہی ان کو خارش کی شدید مرض، ایک وبا جو ہے وہ پہنچی، جس کی وجہ سے کوئی بھی قبیلے کا ایسا فرد نہیں بچا کہ جس کو وہ خارش کی مرض نہ آئی ہو۔ تو ایک دن ایک خارش زدہ مریض وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ رفع حاجت یعنی پخانہ کر رہا تھا، تو اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کشتی میں وہ گر گیا، اور اس پوری گندگی اس کے جسم پہ لگ گئی۔ جو ہی وہ باہر نکلا تو دیکھا اس نے کہ خارش کی مرض ختم ہو گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ جو ہم بطور گندگی ڈال رہے تھے، یہ تو بہت بڑی مرض کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ تم لوگ کیسے ہو کہ بڑی بڑی تم نے جڑی بوٹیوں کے کعوے بنا کر استعمال کیے ہیں، صفوف بنا کر استعمال کیے ہیں، تمہاری خارش نہیں گئی، اور خارش کا میرے پاس مجرب علاج موجود ہے۔ آؤ، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پہ ہم گند ڈالتے تھے، وہی گند جو ہے ہماری خارش کو دور کرے گا۔ تو وہ قوم دوڑ کر اس نے جو ہے اسی گند کو اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یعنی اس قوم نے ایک حقارت کی نظر سے جو ہے کشتی کو دیکھا تھا، گندگی ڈالنی شروع کر دی، لیکن اب وہ کشتی کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اپنے جسم پہ بھی ملتے ہیں۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کتاب میں کہ جب وہ گندگی بالکل صاف ہو گئی، جسم کے ملنے کے لیے کچھ ملی نہیں ان کو، تو پھر انہوں نے اس کو چاٹنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت ان لوگوں کے بارے میں فرماتا رہے۔ قرآن میں بے شمار نصیحت آموز باتیں جو ہیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں۔ تو لہذا یہ واقعہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔